بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ میرے لیے جب بھی کوئی رشتہ آتا اور ان کو ہمارے دگرگوں حالات کا علم ہوتا تو کہتے کہ دو کپڑوں میں کون لڑکی بیاہ کر لے جاتا ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ رشتہ خراب کرنے میں میری سوتیلی ماں کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہوتا تھا۔ وہ رشتہ لانے والوں کے سامنے میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے بیٹھ جاتی تھی۔ دراصل وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا رشتہ ددیال میں ہو یا میری سگی ماں کے رشتہ دار مجھ کو بیاہ کر لے جائیں۔ ان کی اسی چال سے ابا اور بھائی دونوں بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ گاؤں میں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ اس روز بھائی میلے میں گیا ہوا تھا کہ وہاں اس کا ٹکراؤ میرے سابقہ منگیتر عامر سے ہو گیا۔ عامر کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھ کر کہا، دیکھو عامر، وہ تمہارا سالہ جا رہا ہے۔ اس پر میرے بھائی کو طیش آ گیا۔ اس نے عامر کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، جب تم نے خود رشتے سے انکار کیا، تم لوگوں نے خود منگنی توڑ کر رشتہ ختم کیا، تو اب تمہارے دوستوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مجھ کو تمہارا سالہ کہیں؟ یہ لفظ اب میرے لیے گالی ہے۔ تم نے صرف اس وجہ سے میری بہن سے شادی سے انکار کیا کہ جہیز چور لے گئے تھے۔ تم کس قدر لالچی ہو۔ اس پر عامر بولا، تم لوگ جہیز سے بچنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے بہانہ کیا تھا کہ جہیز چور لے گئے ہیں۔ ہم خوب سمجھتے ہیں تم جھوٹی عزت بنائے رکھنے کو ایسی باتیں پھیلاتے ہو۔ تمہاری بہن میں ہی کوئی کمی ہے، تبھی تو اب تک اس کا رشتہ نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی کامران غصے میں بھبک اٹھا۔ اس نے عامر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ ایک بار عامر کا داؤ چل گیا۔ اس نے اینٹ اٹھا کر میرے بھائی کے سر پر دے ماری، جس سے کامران زخمی ہو گیا۔ لوگ اس کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ اپنے بھائی کو زخمی حالت میں دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں اور میں رونے لگی۔ اس کا سر خون سے بھرا ہوا تھا۔ مرہم بٹی کروا کر بھائی کو گھر لے آئے۔ کچھ دن وہ چارپائی پر پڑا رہا اور رفتہ رفتہ ٹھیک ہوا۔ اس واقعے کے بعد کامران کا دل عامر کے لیے غصے سے بھرا رہتا تھا۔ وہ اس وجہ سے بھی پریشان تھا کہ چور میرا جہیز چرا کر لے گئے تھے، جس کے سبب منگنی ٹوٹی اور میرے ہاتھ پیلے نہ ہو سکے۔ بھائی اور ابو نے محنت اور مشقت کر کے بڑی دقتوں سے یہ جہیز بنایا تھا۔ جانے وہ کون گھر کا بھیدی تھا جس نے لنکا ڈھائی اور اس کی منجری پر کوئی چور بن کر آیا اور ہماری خوشیاں لوٹ کر لے گیا۔ کامران اب ہر وقت ابا سے کہتا کہ میں دن رات محنت کروں گا اور ابو کا جہیز دوبارہ سے بناؤں گا۔ بھائی کو پریشان دیکھ کر میں کہتی، بھائی جی، تم ہرگز میری فکر میں پریشان نہ رہا کرو، میں ایسے ہی جی لوں گی۔ یہ سن کر وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتا، کہتا، بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، میں تمہارا یہ مان پورا کروں گا، پہلے سے بھی اچھا جہیز بناؤں گا۔ کیا ہوا جو مجھ سے 3 سال بڑی ہو، مجھے چھوٹا بھائی نہ سمجھو۔ میری ہمت بہت بڑی ہے، میں خود کو فروخت کر کے بھی تمہارا جہیز بنا دوں گا تاکہ تمہاری شادی اچھے گھر ہو سکے۔ ماں دراصل مجھ کو اتنا پریشان رکھتی تھی کہ میں گھر میں باولی سی پھرا کرتی تھی۔ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک وہ مجھ پر حکم چلاتی اور 1 منٹ کو بھی بیٹھنے نہ دیتی۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ انڈے خوبصورتی 2 چند کرتے ہیں۔ مجھ سے کہا کہ مجھے انڈے ابال کر کھانے ہیں۔ خالہ جندہ کے گھر سے جا کر انڈے لیا۔ اگر اس کے پاس موجود نہ ہوں تو کسی اور گھر سے لے آنا جہاں مرغیاں ہیں، لیکن لانا ضرور، اور بغیر انڈے لائے گھر میں داخل مت ہونا۔ میں انڈے لینے گھر سے نکلی تو گاؤں کا ایک بدماش میرے پیچھے لگ گیا۔ یہ گاؤں کا بدماش ترین آدمی تھا جس کو تھانے دار کی پشت پناہی حاصل تھی۔ یہ گاؤں کی ہر لڑکی پر میلی نظر رکھتا تھا۔ ادھر کمبخت انڈے تھے کہ جس کسی گھر سے مل نہیں رہے تھے، ادھر جگو بدماش پیچھا کر رہا تھا۔ گاؤں کے آخری گھر میں گھسنے لگی تو خیال آیا کہ اب تو جگو نے میرا تعاقب ختم کر دیا ہوگا، لیکن وہ دیوار کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ شام سر پر تھی اور مجھے گھر جانے کی جلدی تھی، مگر صرف 2 ہی انڈے مل سکے تھے کیونکہ یہ وہ موسم تھا جب مرغیوں کو انڈوں پر بٹھا دیا جاتا تھا تاکہ بچے نکل سکیں۔ اکثر گھروں میں انہوں نے اپنی مرغیاں انڈوں پر بٹھا رکھی تھی۔ میں 2 انڈے پلو میں ڈال کر جلدی سے اس آخری گھر سے نکلی۔
खबर ना थी कि जग्गू दीवार के पीछे बैठा हुआ है। इसने दौड़कर मुझको पकड़ लिया। थानेदार का वो रिश्तेदार था, भला इसको किसका खौफ था। करीब ही इसका डेरा था, वो मुझको डेरे पर ले आया। इसने मेरा मुंह अपने मजबूत हाथ से दबा रखा था। डेरे पर मैंने शोर मचाया तो मेरा भाई, जो करीब ही जमींदार के खेतों में पानी लगा रहा था, दौड़कर आ गया। इसके हाथ में फावड़ा था। इसने वार करके जग्गू को शदीद जख्मी कर डाला और बाद में इसकी मौत हो गई। भाई कामरान को उम्र कैद हो गई और मेरा बाप इस दुख की ताब ना लाते हुए अल्लाह को प्यारा हो गया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई और इधर सौतेली माँ को जुल्म ढाने का वसी मौका हाथ आ गया। अब कौन था जो मुझको इसके सितमगर हाथों से बचाता। गांव में बिन कसूर बदनाम हो गई थी और इस बदनामी में मेरी माँ गौरा का हाथ था, जो तरह तरह के किस्से मेरे बारे में घर घर गांव वालों को सुनाती थी। एक दिन तनूर पर रोटियां लगाते हुए मुझे सख्त प्यास लगी। मैंने घड़े से पानी निकालकर पिया। इतने में सारी रोटियां जल गईं। माँ को रोटी जलने की बू आई। वो दौड़ कर आई। जब देखा कि 4 रोटियां एक साथ जल गई हैं, तो इसने पास पड़ी लकड़ी उठाकर मुझको पीटना शुरू कर दिया। बोली, क्या ये आटा तेरे खसम के घर से आता है जो ऐसी बेदर्दी से सारी रोटियां जला दी हैं? जा दफा हो जा और नहर में जाकर डूब मर। तू ही गलत थी जो जग्गू ने तुझको उठाया, वरना कौन ऐसे किसी की बेटी को खींच कर डेरे पे ले जाता है। तेरे कारण मेरा सुहाग और तेरा भाई जान से चले गए। अब निकल मेरे घर से और लौट कर हरगिज इधर मत आना। जब मैं घर से निकली, करकराती धूप का वक्त और हू का आलम था। पंछी भी दरख्त के पत्तों के अंदर छुपे हाँप रहे थे। जानवर भी जुबानें निकाले गर्मी से पनाह मांगते थे। मैंने दरवाजे की चौखट को पकड़ लिया। माँ ने करीब आकर मुझको बाहर गली में धक्का दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। थोड़ी देर तो मैं दरवाजे पर खड़ी सोचती रही कि कहाँ जाऊं। कई बार दरवाजा धक्के देकर हिलाया, मगर अम्मा गौरा का गुस्सा उरूज पर था। वो ठंडा हुआ और ना उठकर दरवाजा खोला। तभी इस दिन मेरे दिल का दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद हो गया और मैंने बाबुल के घर की तरफ से पीठ कर ली, क्योंकि इस 4 दीवारी के अंदर सौतेली माँ एक जख्मी नागिन की तरह फंकार रही थी और मुझसे प्यार करने वाले इस पनाहगाह से दूर जा चुके थे। मैं थके थके कदमों से आड़ी तिरछी और लंबी पगडंडी पर चलने लगी। पसीने में नहा जाने की वजह से धूप का एहसास कम हो गया था। कुछ हवा लगी तो गर्मी में राहत मिलने लगी। दरख्तों के साथ साथ चलती ऐसी जगह आ गई जहां सामने नहर बह रही थी। मैंने सोचा कि जीने का मुझे कोई हक नहीं, मुझे डूब मरना चाहिए। मैं मनहूस हूँ। वाकई मेरी वजह से बाप और भाई गए और मैं दरबदर हो गई। गांव में किस रिश्तेदार का दर खटखटा दी। सब जगह मशहूर हो गया था कि इसको जग्गू बदमाश उठाकर ले गया था अपने डेरे पर। न जाने इसके साथ क्या हुआ कि इस कारण कामरान ने उम्र कैद पाई। इसी सबब किसी ने अपना दर मुझे परवाना करना था। जानती थी सब रिश्तेदारों को, सो मैंने ये सब सोच कर नहर में छलांग लगा दी। गांव के महकमा जंगलात के ऑफिसर का बेटा, जो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, इन दिनों शहर से गांव आया हुआ था। इसकी रिहाइशगाह नहर के करीब थी। इसका नाम साकिब था और नहर के किनारे आना इसका मशगला था। आज भी दोपहर को इसे जाने क्या सूझी जो घर से निकलकर नहर की तरफ आया। ये सैर का वक्त ना था। शायद कुदरत ने मुझको बचाना था, जो बड़ी दोपहर में नहर की तरफ जाने का ख्याल इसके दिल में डाल दिया। गर्मी की दोपहर में तो हर सूहू का आलम होता है। इसे देखा कि एक लड़की ने नहर में छलांग लगा दी है। पहली नजर में समझा कि शायद मुझको तैरना आता होगा, वरना ऐसे कौन इतनी बड़ी नहर में छलांग लगाता है। अगले ही लम्हे इसको अंदाजा हो गया कि मुझको तैरना नहीं आता। मुझको डुबकियां लगाते देखकर इसने नहर में छलांग लगा दी। वो बहुत अच्छा तैराक था। फौरन करीब पहुंचकर मुझको आ लिया और मरने से बचा लिया। अगर साकिब अच्छा तैराक ना होता तो मेरा डूब जाना यकीनी था, क्योंकि तैरना तो दूर की बात, मैं तो पानी से भी डरती थी। वो किसी सूरत मुझे किनारे लाया। इतने में इसका ड्राइवर आ गया।
ان دونوں نے پہلے میرے پیٹ سے پانی نکالا، پھر مجھ کو ہسپتال لے آئے۔ اس وقت میں بے ہوش تھی۔ اپنے گھر لا کر مجھ سے احوال پوچھا۔ میں نے صاف صاف سوتیلی ماں کے ہاتھوں جو مجھ پر بیتی تھی ان کو بتا دیا۔ ثاقب کی ماں شہر میں اور اس کے والد نوکروں کے ساتھ یہاں رہتے تھے۔ انہوں نے فوراً اس کی ماں کو بلوا لیا۔ اس بیوی نے دل کے کانوں سے میری روداد سنی۔ جب میں احوال بتا رہی تھی، ہچکیوں سے رو بھی رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس واقعے کی گونج گاؤں میں بھی سنائی دی، مگر میرا کوئی وارث بننے کو تیار نہ ہوا۔ 1 سال تک ثاقب کی امی کے پاس رہنے کے بعد انہوں نے پرکھ لیا کہ میں ایک اچھی فطرت کی لڑکی ہوں۔ میں نے اس عرصے میں آنٹی کو بہت آرام دیا تھا۔ میری خدمت گزاری نے ان کا دل جیت لیا۔ انہوں نے آپس میں صلح مشورہ کر کے مجھ کو بہو بنانے کا ارادہ کر لیا، اور ثاقب نے بھی اعتراض نہ کیا۔ یوں بے سہارا لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشحال گھرانے کی بہو بنا کر وہ خوشیاں دیں جس کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ میرے نصیب میں ایک بڑے گھر کی بہو بننا اور راج کرنا لکھا تھا، سو ذرے سے آفتاب بن گئی۔ سچ ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو سکون کی صبح بھی ضرور طلوع ہوتی ہے۔ میری خوش قسمتی کا سورج میرے نصیب کے اندھیرے سے ہی نکلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری زندگی منور ہو گئی۔